میں نے یزید کے معاملے پر جب جناب مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم کے موقف کی تائید کی تو مجھے ایک مفتی صاحب نے کومنٹ کیا کہ آپ نے اس نے جس طرح نام لیا مفتی صاحب کا، میں تو اس طرح نام لینا گوارا نہیں کرتا۔ میں کسی بھی اہل سنت عالم دین کا نام بگاڑنا یا اس نام کو جو ہے نا اصل نام سے ہٹ کر پکارنا، میں اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی اس کو ہمارا دین پسند کرتا ہے۔ اس لیے بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حجرات میں کیا فرمایا؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو۔ میں اس پر زیادہ گفتگو نہیں کرتا، اگرچہ میں کر سکتا ہوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے علماء کی یہ روش بن چکی ہے کہ ایک دوسرے کا نام بگاڑ کر لیتے ہیں یا بے ادبی کے ساتھ نام لیتے ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تو حدیث پاک میں حقیر سمجھنا کس قدر جرم ہے اور کس قدر یہ جو ہے نازک مسئلہ ہے کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ کسی غیر مسلم کو بھی، کافر کو بھی حقیر مت سمجھو، اس کے لیے بھی دعا کرو۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو موت سے پہلے ایمان کی توفیق دے دے اور وہ مسلمان ہو جائے، اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، تو اس کا خاتمہ اگر ایمان پر ہو گیا تو آپ کا حقیر سمجھنا کس کام آئے گا؟ اور کوئی مسلمان یہ تکبر اور غرور نہ کرے کہ میں مسلمان ہوں، لہٰذا اللہ کے نزدیک تو میری بڑی فضیلت ہے۔ خدا نہ خواستہ موت سے پہلے اگر کوئی ایسے حالات بن گئے کہ ہمارا خاتمہ ایمان پر نہ ہوا تو ساری زندگی مسلمانوں میں گزاری، آخرت میں کافروں کے ساتھ مل گئے۔ تو سامعین، میں اس چیز کو قطعاً پسند نہیں کرتا۔ مفتی منیر عباس صاحب ہیں جنہوں نے کہا جی آپ نے ایسے شخص کی حمایت کی ہے جو کہ یزید کو جنتی کہتا ہے اور قائد اعظم کو کافر کہتا ہے، اور آگے بھی اس نے ایک دو جملے بولے، وہ میں اپنی زبان پر نہیں لاتا۔ میری ان مفتی صاحب سے گزارش ہے، اگر یہ باقاعدہ مفتی ہیں، بے قاعدہ نہیں، باقاعدہ مفتی ہیں مفتی منیر عباس صاحب، تو ان کو یہ میری گزارش ہے مؤدبانہ کہ حضرت مفتی فضل احمد چشتی صاحب دامت برکاتہم یزید کے بارے میں انہوں نے اگر یزید کو جنتی کہا ہے تو یہ میرے علم میں نہیں ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ مفتی صاحب اس کو جنتی کہہ سکتے ہیں۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب نے وہ حدیث جس کو حدیث قسطنطنیہ کہتے ہیں، اس کے پیش نظر یزید کے بارے میں کوئی ایسی گفتگو کی ہو، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا لشکر جو ہے یہ بحری بیڑوں میں جنگ لڑے گا اور میرا پرچم اور پیغام پہنچائے گا، ان کے لیے مغفرت ہے۔ اور حضرت ام حرام رضی اللہ عنہا اس چیز کی گواہ ہیں، ان کے گھر میں ان کے پاس اللہ کے نبی آرام فرما رہے ہیں، اور حضرت ام حرام نے جب پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میری امت کا لشکر ایک سمندروں میں جو ہے میرا دین پہنچا رہا ہے، تو میں مسکرایا، اور جو ان میں شریک ہوں گے وہ ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ تو اس حدیث میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور حضرت ام حرام نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے بھی دعا فرما دیں کہ میں بھی اس میں شریک ہو جاؤں۔ اللہ کے نبی نے دعا فرمائی، فرمایا تو اس میں شریک بھی ہوگی، شہید بھی ہوگی۔
اور وہی ہوا، حضرت ام حرام اس لشکر میں شہید ہوئی ہیں، ایک سواری سے گر کر انہوں نے شہادت پائی ہے۔ تو اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اور یہ وہ لشکر ہے جس لشکر کا انتظام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عثمان غنی کے دور خلافت میں کیا تھا۔ تو میں اس حدیث کی تطبیق اس انداز میں کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے ضرور فرمایا، مغفرت کا اعلان کیا ہے، جو اس لشکر میں شہید ہوں گے۔ اور اس لشکر کا اول حصہ حضرت عثمان غنی کے دور میں، آخری حصہ قسطنطنیہ جس نے فتح کی سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ، اس کے دور تک جتنے لوگ اس میں شامل ہیں ان کے لیے مغفرت کا اعلان ہے۔ لیکن یزید کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے دعا کی، تو جب دعا کی تھی اس وقت تو واقعہ کربلا نہیں ہوا تھا، واقعہ کربلا تو اس دعا کے بعد ہوا ہے۔ اگر یزید یہ واقعہ رونما نہ کرتا تو یزید کے لیے مغفرت کی دعا تھی، لیکن یزید نے اس دعا کو ضائع کروا لیا اپنے لیے، اس لیے کہ یزید دشمنان اہل بیت ہے، جس نے اہل بیت کا خون بہایا، نہ صرف خون بہایا بلکہ مدینہ شریف کو 3 دن تک ہر کام کے لیے مباح رکھا۔ یہ یزید کے وہ کالے کارنامے ہیں جن پر پردہ کوئی نہیں ڈال سکتا، تو لہٰذا وہ مغفرت کا وعدہ تو اس سے پہلے تھا۔ اور جب یزید نے یہ کرتوت کیے تو یہ یزید کی یہ جو بےغیرتی ہے، بے شرمی ہے، اور یہ جو یزید کا عمل ہے، یہ عمل اس بخشش کو لے ڈوبا ہے، اور یہ اس کی غلطی ساری اچھائیوں پر غالب آ گئی ہے۔ میں تو یہ موقف رکھتا ہوں، اور میں نہیں سمجھتا کہ چشتی صاحب نے یزید کو جنتی کہا ہوگا۔ تو میں مفتی منیر عباس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مفتی صاحب سے ملیں، ان سے پوچھیں، ان کا موقف لیں۔ اگر وہ آپ کو مطمئن نہ کر سکے تو آپ کو آزادی ہے، آپ ان کے بارے میں جو موقف بھی اختیار کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے کس موقع پر یا کس انداز میں کیا کہا، یہ چیز بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو میں تمام سنی علماء سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ کسی کے اندر عیب جوئی اور نقص نکالنے کی بجائے اتفاق کی طرف آئیں، اتحاد کی طرف آئیں، اجتماعیت کی طرف آئیں، سواد اعظم کی طرف آئیں، اور امت کو جوڑنے کی طرف آئیں۔ خدا کے لیے امت اس قدر ٹکڑے ہو چکی ہے، امت اس قدر پاش پاش ہو چکی ہے، امت کے اس قدر جو ہے ٹکڑے ہو چکے ہیں کہ تسبیح کے دانے کم ہیں، امت کے ٹکڑے زیادہ ہیں۔ سامعین، میں اگر یہ کہوں کہ درختوں کے پتے کم ہیں، امت کے ٹکڑے زیادہ ہیں، یہ بات بھی بجا ہوگی۔ خدا کے لیے کوئی جوڑنے کی طرف بات کیا کریں۔